السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ٹاپک جو ہے ویسے تو بہت سمجھے ایکسکلوسیو ہے، لیکن مجھے لگتا ہے یہ بھی گھر گھر کی ضرورت بن چکی ہوئی ہے۔ لو لینگویج جہاں پہ سنگل پیرنٹ فیملیز ہیں، یعنی اگر پیرنٹ جو ہے ڈیورسڈ ہے یا وڈو ہے، مجھ سے اگر پوچھیں تو بہت سی ایسی فیملیز بھی ہیں جس میں ہسبینڈ گھر میں رہتے ہوئے بھی ڈیٹیچ سے ہیں، اتنا انوالو نہیں ہیں، یا یہ کہ ملک سے باہر ہیں، سٹی سے باہر ہیں۔ اور اب میرے پاس ایک اور کیٹیگری بھی آتی ہے، اور وہ کیٹیگری ہے جو آن لائن جاب کر رہے ہیں، جیسے نائٹ شفٹ پہ جاب کر رہے ہیں، اور وہ ان اے وے آپ سمجھیں کہ وہ ان اویلیبل پیرنٹس ہوتے ہیں۔ تو سنگل پیرنٹ جو ہیں وہ اپنی لو لینگویج کا کیسے اظہار کریں گے، یہ ایک ڈیفیکلٹ ایریا ہے، اس پہ بھی ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم بات کریں، اس لیے کہ ایک تو یہ اس پیرنٹ کے لیے بہت ڈیفیکلٹ ہوتا ہے، اس کا لوڈ ڈبل ہوتا ہے، بچے کی ڈیمانڈز ٹوٹلی اسی پہ ہوتی ہیں۔ نہیں تو آپ دیکھیں نا، جہاں پہ دونوں پیرنٹس ہوتے ہیں تو وہ ڈیمانڈز بھی ڈیوائیڈ ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح سے وہ جو انسان سنگل ہوتا ہے اس کی اپنی بھی لو نیڈ ہوتی ہے جو کہ فلفل نہیں ہو رہی ہوتی ہے، اسپاؤز نہیں ہے جو کہ ہیلپ کر سکے کسی بھی طرح سے۔ تو یہ بڑا ایک لونلی ایکسپیرینس ہوتا ہے، آپ بہت پریشر فیل کرتے ہیں، اور آپ کو لگتا ہے کہ میری بھی نرچرنگ نہیں ہوئی اور مجھے کسی اور کی نرچرنگ کرنی ہے۔ یہاں پہ دیکھا گیا کہ بہت سارے گھر اب ہمیں ایسے نظر آتے ہیں جہاں پر اس قسم کے چیلنجز ہیں۔ تھوڑا سا ہم اس کو فردر کیٹیگرائز کرتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ فرق ہوگا نا، جیسے اگر ڈیورس ہوئی ہے تو وہ جو ڈیورس کا یوزلی منظر اتنا اچھا نہیں ہوتا، اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ والدین بہت زیادہ لڑتے جھگڑتے نظر آ رہے ہوتے ہیں بچوں کو، اسپاؤزز جو ہوتے ہیں وہ ہارٹ بروکن ہوتے ہیں، وہ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں، ڈپریسڈ ہوتے ہیں، غصے میں ہوتے ہیں، بہت برا محسوس کرتے ہیں۔ بچہ جو ہوتا ہے وہ ڈیوائیڈڈ ہوتا ہے بٹوین دا پیرنٹس، اس کے لیے دونوں پیرنٹس جو ہیں وہ ایک ہی ویلیو رکھتے ہیں، والد بھی والدہ بھی، یعنی بچے ماں کے پاس ہیں اور ماں ان کو بتانے کی کوشش کرتی ہے کہ تمہارا باپ کتنا ظالم ہے اور اس نے میرے ساتھ کتنی زیادتی کی ہے۔ ان بچوں کو اس لیے نہیں نظر آ سکتا کہ ان کے نزدیک باپ باپ ہے اور ماں ماں ہے۔ یا جب وہ والد سے ملنے جاتے ہیں تو آپ دیکھیں کسٹڈی کے میٹرز ہوتے ہیں، ان میں بھی ان کو گھسیٹا جاتا ہے، ان کے بارے میں بات کی جاتی ہے۔ تو بچے جو ہوتے ہیں نا ان کی سفرنگ بہت زیادہ ہوتی ہے، اور کسی نہ کسی ریلیشن شپ میں ان کا کوئی ایسا یعنی کوئی جوائفل چیز نہیں ہوتی ہے، اور وہ پریشان ہوتے ہیں۔ اس میں بچے اپنے آپ کو بھی بہت زیادہ بلیم کرتے ہیں، کیونکہ اکثر جو لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں پیرنٹس میں، لڑائی کے ٹائم پہ بھی بہت زیادہ ان کا نام بیچ میں لایا جاتا ہے، ان کے بارے میں بات کی جاتی ہے، تو بچوں کو لگتا ہے کہ میں رسپانسبل ہوں۔ اور لٹرلی اگر بہت ابیوزو ریلیشن شپ ہو تو کئی خواتین ایسے کرتی ہیں کہ انٹینشنلی بچے کو اپنے ساتھ رکھتی ہیں، اس وجہ سے کہ فادر جو ہیں وہ پھر بہت زیادہ ابیوز نہ لے کر آئیں، اور وہ بچہ کچھ نہ کچھ تو دیکھتا ہے، جب وہ دیکھتا ہے تو وہ پھر وہ سمجھتا ہے کہ یہ میری رسپانسبلٹی ہے یا میرا کچھ قصور ہے جس کی وجہ سے یہ ساری سچویشن ہو رہی ہے۔ ہم دوسرے اینگل پہ دیکھتے ہیں ڈیتھ کو۔ اگر پیرنٹ کی ایک ڈیتھ ہو چکی ہے تو اب بچہ جو ہے اس کے ایموشن بہت زیادہ گریف والے ہوتے ہیں، اس نے اپنے پیرنٹ کو لوز کیا ہے، جس کی وجہ سے اب اس کو یہ پتہ ہے کہ یہ پیرنٹ اب نہیں ہے میری زندگی میں، یعنی اس کا کوئی چانس ہوپ بھی نہیں ہے کہ وہ میری زندگی میں آ سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایسے بچے جو ہوتے ہیں وہ اللہ سے بھی شکوہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور کئی دفعہ یہ اتنے اندر سے ڈسٹربڈ ہوتے ہیں، ڈپرائیوڈ فیل کر رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ اور جو سچویشنز ہیں، جیسے جاب کی وجہ سے ملک سے باہر ہیں تو بچے کویسچن کرتے ہیں کہ ہمارے بابا ہمارے ساتھ کیوں نہیں رہتے، یا یہاں پہ کیوں نہیں جاب کر سکتے۔ وہ نائٹ شفٹ کر رہے ہیں تو بچوں کو یہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ جی والد کی کوئی روٹین نہیں ہے، تو یہ بھی ایک ماں کے لیے کافی بڑا جو ہے وہ چیلنج ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اب اس میں دیکھیں جو سنگل پیرنٹ ہوتا ہے نا، اس کے لیے بہت ایک مشکل سینیریو ہوتا ہے، اس نے ڈبل لوڈ لینا ہے ہر حساب سے۔ آپ دیکھیں کئی دفعہ اس کو جاب بھی کرنی ہے، کئی دفعہ اس کو اپنا کیریئر بھی بنانا ہے، کئی دفعہ پہ اس نے اپنے سارے جذبات کو، اپنے مسئلے مسائل ان کو بھی ہینڈل کرنا ہے، ساتھ ساتھ اس نے بچے کا لو ٹینک جو ہے وہ بھی فل اپ کرنا ہے، اس نے اس کے ساتھ ایک ریلیشن شپ جو ہے وہ اچھا رکھنا ہے۔ اس پہ ہر طرح کے پریشر ہو سکتے ہیں، اس کو ڈاؤٹس بہت زیادہ ہو سکتے ہیں،
اس کو اپنے بارے میں یا جو کچھ بھی اپنا سینیریو اس سے ریلیٹڈ ججمنٹس بہت ساری مل سکتی ہیں، ہو سکتی ہیں، بہت لونلی ایکسپیرینس ہو سکتا ہے، ایگزاسٹنگ ایکسپیرینس ہو سکتا ہے. تو اس نے کیا کرنا ہے کہ اس نے ساری سچویشنز کو ڈیل کرنا سیکھنا ہے. اور دیکھیں جہاں ڈیورس کی بات ہوتی ہے تو وہ پیرنٹس نے ایز اے چوائس کیا ہوا ہوتا ہے. اس میں پھر کیا ہوتا ہے کہ بچہ جو ہے اس کے پاس بہت ساری ایسی میموریز ہوتی ہیں جس سے اس کو ڈیل کرنا سیکھنا ہوتا ہے. اور جہاں پر ڈیتھ ہوتی ہے وہاں پہ بچے کے اندر ہیلپ لیسنس آتی ہے کہ میں نے تو نہیں چوز کیا تھا، کیوں میرے ساتھ ایسے ہو گیا، باقی اتنے بچے مجھے نظر آ رہے ہیں ان کے ساتھ یہ نہیں ہوا. یہ یاد رکھنا ہے کہ کوئی بھی سینیریو ہو بچے کی نیڈس تو وہی رہتی ہیں. اور دوسرا یہ کہ یعنی ایک تو بیسک نیڈز ہیں، اس کے اوپر اس کا وونڈ آ جاتا ہے، اس کی پین آ جاتی ہے، اس کی ایک مزری آ جاتی ہے اور بچے کو اس سے ڈیل کرنا نہیں آ رہا ہوتا. اور پھر دیکھیں جس پیرنٹ کے ساتھ وہ رہ رہا ہے وہ بھی وونڈیڈ ہے، وہ بھی پریشان ہے، وہ بھی زخمی ہے، وہ بھی ایموشنلی جو ہے اس کیپیسٹی میں نہیں ہے کہ اپنے اس بچے کو اچھی طرح سے جو ہے وہ سنبھال سکے، ایون اس کو کوئی امید دلا سکے. بچے جو ہوتے ہیں کئی دفعہ اس پین میں سے نکل نہیں پاتے. اور یہاں پر ہمیں سائیکل آف گریف بہت اچھی طرح سے پتہ ہونا چاہیے. سائیکل آف گریف میں کیا ہوتا ہے، کیونکہ یہ ایسی فیملیز کو بہت زیادہ ڈرین کر رہا ہوتا ہے. اور اس میں کیا ہو رہا ہوتا ہے کہ اصل میں ہم دیکھتے ہیں کہ مثلاً سب سے پہلے تو ڈینائل کا ایک فیز ہوتا ہے. یہ فرسٹ رسپانس ہوتا ہے یوزلی جب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی بہت ڈیفیکلٹ سچویشن انسان کی زندگی میں آتی ہے. بچے کو یقین نہیں آتا، بچہ امیجن نہیں کر سکتا کہ میرا کوئی پیرنٹ جو ہے اس کی یا ڈیتھ ہو گئی ہے یا یہ کہ پیرنٹس اب اکٹھے نہیں رہیں گے. بچہ اس وجہ سے بہت خوف زدہ ہو جاتا ہے، اس کے اندر بہت زیادہ سیڈنس ہوتی ہے، بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے، پریشانی ہوتی ہے. اس کی ایک بہت انٹینس فیلنگ ہوتی ہے کہ کسی طرح سے میرا جو پیرنٹ ہے چاہے وہ ڈیورس سے الگ ہوئیں یا یہ کہ وہ کسی ڈیتھ کی وجہ سے ہوئے ہیں تو وہ واپس آ جائیں اور وہ دوبارہ یونائٹ کر لیں. اسی وجہ سے بچے کے اندر کبھی کبھی فیلنگ آف ریجیکشن بھی آتی ہے، کیونکہ دیکھیں پیرنٹ جو ہوتا ہے نا وہ اپنی چیزوں سے اپنی سچویشن سے ڈیل کر رہا ہوتا ہے، بچہ جو ہے وہ اپنے ایموشنز میں ہوتا ہے. پھر اس کے بعد جو گریف کے سائیکل میں آتا ہے اینگر کا فیز، اور اس میں بہت انٹینس قسم کا اینگر آتا ہے. اس میں آپ کو اپنے والدین پہ غصہ آتا ہے، آپ کو اپنے والدین کے بیہیویئرز پہ غصہ آتا ہے. بچے بہت زیادہ ٹینٹرمز تھرو کرنا شروع کر دیتے ہیں، وربل ایکسپلوژنز ان کی ہوتی ہیں. بچہ بہت پاور لیس محسوس کرتا ہے اور اکثر اوقات اللہ تعالیٰ سے بھی شکوے کرنا شروع کر دیتا ہے. اگر اس کو یہ بتایا جائے کہ اللہ کی اس میں مرضی تھی اور اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ ہوتا ہے، وہ اس کو نہیں سمجھ آتی اور وہ بہت زیادہ پریشان رہنا شروع ہو جاتا ہے. پھر یہ کہ جو پیرنٹ اس کے ساتھ ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ اوپن اپ نہیں ہوتا، وہ بالکل خاموش رہنا شروع ہو جاتا ہے. اور یہاں پر ایکسپرٹس ہی کہتے ہیں کہ کمیونٹی کا بہت بڑا رول آتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کوئی یتیم ہے اس کے لیے احادیث میں، قرآن میں اور حدیث میں کتنا زیادہ ہمیں اس کے بتایا گیا ہے، اس کی ویلیو بتائی گئی ہے. فیملی ممبرز جو باقی ہیں ان کا بہت بڑا رول آتا ہے، ٹیچرز کا رول آتا ہے کہ وہ اس کی لو نیڈ میں نا اپنی شیئرنگ کو بڑھانا شروع کر دیں. اور آپ دیکھیں کہ ایسا کام نہیں ہو رہا ہوتا، اسی لیے بچے ایسے جو ہوتے ہیں وہ اسکولز میں بھی لاسٹ ہوتے ہیں. اسی طرح فیملی ممبرز کو ملنا نہیں چاہ رہے ہوتے کیونکہ ان کی لو نیڈ نہیں پوری کی جاتی، ان کو بے چارگی کے ساتھ دیکھا جاتا ہے. ان کو ایسے دیکھا جاتا ہے کہ ہائے اچھا ہی ان کے ساتھ کیا ہو گیا اور بڑا جی زیادتی ہوگی، یا یہ بچے بیچارے کیسے سروائیو کریں گے. گریف سائیکل میں جو نیکسٹ فیز ہوتا ہے وہ بارگیننگ کا ہوتا ہے. اور بچے کہتے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے، کہ اگر اسپیشلی ڈیورس ہیں ہمارے پیرنٹس تو یہ کسی طرح سے بھی واپس آ جائیں. وہ کئی دفعہ مینیپولیٹو بھی ہو جاتے ہیں. کئی دفعہ ایسے بچے جو ہوتے ہیں ذرا سے بڑے ہوں اور انڈیپینڈنٹ ہوں تو ڈرگز کا استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں، چوریاں کرنی شروع کر دیتے ہیں. ان کے اندر سیلف ہارم بہت زیادہ ہوتا ہے، یہ سوسائڈل بھی ہو جاتے ہیں. اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کا غصہ جو ہوتا ہے یہ بڑھتا چلا جاتا ہے. اور یہ بہت سارے جو جذبات ہوتے ہیں ان سے ڈیل کر رہے ہوتے ہیں، جیسے گلٹ ان کو بہت ہوتا ہے، غصہ بہت ہوتا ہے، فیئرز ان کے ہوتے ہیں، انسیکیورٹی بہت ہوتی ہے. اسکول میں ان کے گریڈز کئی دفعہ اچھے نہیں آتے، بہت زیادہ اینٹی سوشل بیہیویئر ہو جاتا ہے، ایگریسو ہو جاتے ہیں اور یہ رسپیکٹفل نہیں ہوتے بڑوں کی طرف، بہت لونلینس میں ہوتے ہیں. کئی بچے بہت وڈران ہو جاتے ہیں. تو یہاں پر جو کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے وہ کیا ہے کہ ان کے موڈ مزاج کو سمجھا جائے، ان کے اندر ہونے والی جو جنگ ہے اس کو سمجھا جائے، اس سنگل پیرنٹ کی سٹرگل کو سمجھا جائے. ان کو بیچارگی کی نظر سے نہ دیکھا جائے بلکہ اس کو ان اے وے گولڈن اپرچونٹی سمجھا جائے کہ ہم کیسے اسے سپورٹ کریں.
اور اس سنگل پیرنٹ کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ وہ جو ہم بات کہتے ہیں نا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ کسی جان پہ بھی اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. یہ ہم اس ٹائم فریم میں سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اس کی بڑی زندگی مشکل ہے لیکن ABCD کے ساتھ ایسے کیوں نہیں ہوا، اسی انسان کے ساتھ کیوں ہوا. یہ نہیں کہ وہ برا انسان ہے، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ یہ شخص اس آزمائش میں سے گزر سکتا ہے، اور اسی لیے اپنے آپ کو اس وقت بہت زیادہ ٹھہرانے کی اور بٹھانے کی ضرورت ہے اور بچوں کے ساتھ بات کرنے کی ضرورت ہے. بہت سی مدرس مجھے پوچھتی ہوتی ہیں کہ اگر ہماری جیسے کوئی ڈیورس ہو رہی ہے یا سپریشن ہے، ہم اپنے بچے کو بتانا چاہ رہے ہیں تو ہم کیسے بتائیں. تو میں ان کو ہمیشہ کہتی ہوں کہ آپ ایک سٹوری شکل میں بتایا کریں کہ جیسے یہ ماما ہیں، یہ بابا ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی مرضی سے اور گھر والوں نے جیسے دیکھا کیا تو یہ ایک ریلیشن شپ میں آئے. اب ان کے بچے بھی ہیں، لیکن ہو کیا رہا ہے کہ وہ آپس میں اس ریلیشن شپ کو جیسا اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ویسے نہیں مینٹین کر پا رہے، اور ان کے بہت زیادہ جھگڑے ہو رہے ہیں. جب وہ جھگڑے ہوتے ہیں اس کی وجہ سے ان کے جو بچے ہیں، بیبیز ہیں، وہ بھی سفر کر رہے ہیں. یعنی یہ آپ پراپر سٹوری بنا کے انہیں بتا سکتے ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہوئی ہے کہ اگر کبھی ہمیں ایسے لگے کہ اتنا جھگڑا ہوتا ہے اور اتنے مسئلے ہوتے ہیں جو ریزالو نہ ہو سکیں تو بہتر ہے کہ یہ الگ ہو جائیں. پہلے یہ کوشش یہی کریں کہ جھگڑوں کو ریزالو کیا جائے، دونوں اپنی پرسنالٹیز پہ ورک کریں، اللہ کی خاطر قربانی کی سطح پہ رہیں، صبر کے ساتھ رہیں، کچھ سکلفل ہوں. لیکن اگر یہ سب کچھ وہ نہیں کر پاتے تو بہتر ہوتا ہے کہ یہ لوگ الگ ہو جائیں. اور جب الگ ہوتے ہیں تو پھر بھی اس بچے کے لیے ماما ماما ہی رہتی ہیں اور بابا بابا ہی رہتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح اگر کسی کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو آپ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہر ایک کا وقت لکھا ہوا ہے، اور کسی کے بابا کا وقت جلدی لکھا ہے یا کسی کی ماما کا وقت جلدی لکھا ہوا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پر آپ ان کو تحفے بھیج سکتے ہیں. کیسے تحفے بھیج سکتے ہیں؟ آپ صدقہ جاریہ والے کام کریں. آپ جب نماز پڑھیں، ماما آپ کو کہتی تھی یا بابا آپ کو کہتے تھے نماز پڑھنے کو، آپ پڑھیں گے تو وہاں پہ ان کو تحفے ملیں گے. ان کو بتایا جائے گا کہ آپ کے بچوں نے آپ کے لیے بھیجا. اور پھر یہ کہ جو ان کی خواہش ہوتی تھی کہ آپ کیسے بنیں آپ ویسے بنیں، کیونکہ اصل بات یہ ہے کہ ہم سب نے اس دنیا سے چلے جانا ہے سونر اور لیٹر. تو جب پیرنٹ جو ہوتا ہے نا وہ جس طریقے سے اس پوری بات کو بچوں کو سمجھاتا ہے نا، اس سے بہت بڑا ایک بچے کے اندر سیٹلمنٹ آتی ہے. بچہ بلیم گیم میں سے نکلتا ہے، بچے کے ریئیکشنز بھی آ سکتے ہیں. آپ کو اگین وہی کام کرنا ہے جو ہم نے لاسٹ ٹائم ڈسکس کیا تھا اینگر میں، کہ بات کرنے دیں ان کو. یعنی اگر وہ کہتے ہیں کہ مجھے غصہ آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ ایسے کیوں کیا، تو یہ نہ فوراً کہیں کہ بیٹا ایسی بات نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کے بارے میں. آپ بلکہ اللہ کی رحمت وہاں دکھائیں. آپ کے ہاں آپ کو غصہ آیا، برا لگا، آپ مجھے بتائیں اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل تو نہیں تھی، تو کیوں ایسے ہوا. پھر جیسے یتیم ہے تو اس کی امپورٹنس بتائیں. جیسے سورہ البقرہ ہے اس میں طلاق کے جہاں احکامات ہیں اس کے بارے میں ریفرنس دے کے بتائیں کہ اگر پیرنٹس کا اتنا مسئلہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ تب وہ الگ ہو جائیں. اور جب وہ الگ ہوں گے تو بابا کا کام ہے وہ ماما کا خیال رکھیں، ماما کو رسپیکٹ دیں. ماما کا کام ہے بابا کو رسپیکٹ دیں، چاہے وہ الگ بھی ہو گئے ہیں. تو ہم نے تو اللہ کے حکم کے مطابق تمام فیصلے کرنے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ اس سے بچے جو ہوتے ہیں نا وہ بھی اسٹرانگ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ایسے موقع پہ جو ارد گرد کے افراد ہوتے ہیں ان سے مدد لینا بہت ضروری ہے. جیسے گرینڈ پیرنٹس کا بہت بڑا رول ہوتا ہے، نانکے ہوں یا دادکے ہوں. وہ کیا کر سکتے ہیں کہ وہ جو سنگل پیرنٹ ہے اس کی اتنی ساری سٹرگلز ہیں، آپ اس میں فیسیلیٹیٹ کر دیں نا. وہاں پر اس کے ساتھ میل ملاقات کریں، بچوں کے ساتھ بات چیت کریں. کبھی کوئی ان کو آفر کر دے کہ ہم ان کو اسکول چھوڑ دیں گے، کوئی ان کو آفر کر دے کہ ہم ویکینڈ پہ اپنے پاس لے آئیں گے، کوئی کبھی ان کے لیے کوئی کھانے کی چیز بنا کے لے جائے، کبھی کوئی گفٹ ان کے لیے لے لے. اور گفٹ نہ بھی دیں، آپ پیار کریں. وہی 5 لو لینگویجز جتنے رشتہ دار قریبی ہوتے ہیں ان کو سیکھنی چاہیے، اور بچوں کے ساتھ وہاں پر ان کا رول ہونا چاہیے. اسی طرح سے جو ریلیجس فورمز ہیں ان کا رول ہونا چاہیے کہ ایسے لوگوں کو اپلفٹ کیا جائے. جیسے مجھ سے اگر کوئی بھی مدر بات کرتی ہیں جو کہ سنگل پیرنٹ ہوتی ہیں تو میں ان کو کہتی ہوں کہ آپ کو لگتا ہے کہ آزمائش صرف آپ کی ہے. وہ کہتی ہے ایکچولی ہر شخص مجھے یہ بتاتا ہے اور ایسی نظروں سے دیکھتا ہے کہ مجھ سے شاید کوئی بہت ہی بڑا گناہ ہو گیا جو میرے اوپر اتنی بڑی آزمائش آئی ہے. تو میں ان کو کہتی ہوں نہیں، آزمائش ہم سب کی ہے کہ ہم ایز کمیونٹی کیا رول پلے کرتے ہیں. ہم آپ کے لیے کتنی آسانیاں لے کر آتے ہیں. ہم آپ کو
کن کن جگہوں پہ جہاں آپ کو یا آپ کے بچوں کو ضرورت ہے وہاں پہ کسی طرح سے بھی ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ جو سنگل پیرنٹ ہوتا ہے نا سم ہاؤ وہ یہ سوچتا ہے کہ مجھے نا میری خودداری یہ کہتی ہے کہ مجھے کسی سے بات نہیں کرنی چاہیے, کسی سے پوچھنا نہیں چاہیے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ کبھی کبھی لوگ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ شاید اس کو برا لگے, شاید اس کو ضرورت نہ ہو, شاید یہ مائنڈ کر جائے, اس وجہ سے وہ نہیں پوچھ رہے ہوتے. تو دونوں طرف دونوں لوگوں کو کام کرنا چاہیے. یعنی اس سنگل پیرنٹ کو بھی پوچھ لینا چاہیے, نانکوں کو بھی, دادکوں کو بھی, فرینڈز کو بھی, کمیونٹی کے لوگوں کو بھی کہ آپ مجھے کہاں کہاں فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں. اور اگر کوئی فیسیلیٹیٹ کسی وجہ سے نہیں کر پا رہا تو ان کو مائنڈ نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ یہ رول ہم سب کو ضرور پلے کرنا ہے اور ضرور اس کے لیے کام کرنا ہے. پھر یہ کہ سنگل پیرنٹ ہاؤس ہولڈ میں لو ٹینک کو اسی طرح سے ہم نے فل کرنا ہے. اس میں صرف ایک دو کام جو زیادہ بڑھانے ہیں وہ ہے سمپیتھیٹک لسننگ اینڈ پروسیسنگ آف ایموشنز. زیادہ باتیں سننی پڑیں گی, زیادہ توجہ دینی پڑے گی, زیادہ اکنالج کرنا پڑے گا. جی, سمپیتھیٹک لسننگ ہے جو کرنی ہے, اور ایموشنز کو پروسیس کرنا سیکھنا ہے. کیونکہ ابھی جو میں نے ابھی آپ کو گریف کا سائیکل بتایا نا, اس پورے سائیکل میں سے گزر رہے ہیں. تو گریف کے سائیکل میں سے گزرتے ہوئے آپ نے یہ دو کام زیادہ بڑھانے ہیں. ان کو خالی ریگولر لو لینگویج نہیں چاہیے, وہ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں بابا کے بارے میں, ماما کے بارے میں, سنیں. آپ کو پتہ ہے ہمارے پاس چند سال پہلے کی بات ہے, کچھ بچے یہاں ہماری کلاسز میں آئے اور ان کا کافی ڈسٹرب بیہیویئر تھا. تو ظاہرہ میں ٹائم لگتا ہے تھوڑا سا بچوں کو بھی سیٹل کرنے میں. تو کچھ کلاسز کے بعد ان کے گھر والوں کو ہم نے انوائٹ کیا, مدر کو بلایا کہ آپ آئیں ہم سے آ کر بات کریں. تو مدر اور گرینڈ مدر آئیں. پتہ یہ چلا کہ ان کے والد باہر کسی ملک میں تھے اور وہاں ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی, تو انہوں نے بچوں کو نہیں بتایا تھا, اور اس بات کو 4 سال گزر چکے تھے. اور اس وجہ سے بچے ڈسٹرب تھے. کیوں ڈسٹرب تھے؟ آپ کا خیال ہے بچوں کو سمجھ نہیں آ چکی تھی کہ ہمارے والد نہیں ہیں؟ میں نے ان سے پوچھا کہ جب یہ ہوا تھا انسیڈنس تو کیا تعزیت کے لیے لوگ نہیں آئے؟ انہوں نے کہا آتے تھے. تو میں نے کہا بچے نہیں, ہم ان کو دوسرے کمرے میں بھیج دیتے تھے. تو میں نے کہا دیکھیں یو نیڈ ٹو ٹاک ٹو دا کڈس, آپ کو ان سے بات کرنی ہے. آپ ان سے اس طرح چھپا رہے ہیں اور ان کے جو ٹرو ایموشنز ہیں ان کو ان سے ڈیل کرنا نہیں سکھا رہے. تو اس طرح کا جو چیلنج ہے میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے کہ بچوں سے ہم اپنے آپ کو چھپاتے ہیں, ہمیں ڈیل نہیں کرنا آتا اس سچویشن سے کہ بچوں سے کیسے بات کی جائے گی. لیکن یہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے. اسی طرح کم بولنا, بچے کی بات زیادہ سننا, پھر بچے کو جو ریالٹی ہے اس کو فیس کرنے کے لیے گریجولی تیار کرنا, پھر ان کا جو ہرٹ ہے اس کو اکنالج کرنا کہ ہاں آئی ایم شیور آپ بہت ہرٹ ہوں گے. پھر اسی طرح سے ان کی جو درد ہے, دکھ ہے, اس کو بتانا کہ ہاں بیٹا میں آپ کا درد اور دکھ محسوس کر سکتی ہوں کیونکہ میں بھی اسی سے گزر رہی ہوں. یعنی اپنا وہ جو ہیومن ایلیمنٹ ہے نا وہ بتانا. اور پھر ان کو یہ بتانا کہ آپ اس سے کیسے کوپ کرتی ہیں. مثلا میں یہ دعا پڑھتی ہوں, مثلا جب میں نماز پڑھتی ہوں مجھے سکون ملتا ہے. اگر بچہ کہتا ہے کہ میرا تو دل نہیں چاہتا, اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ ایسے کیا, تو آپ کہتے ہیں کہ میرا اس لیے دل چاہتا ہے کہ وہی رب جو ہے نا وہ لے کے گیا ہے, وہ میری بات کو زیادہ سمجھتا ہے, کہیں بغیر سمجھتا ہے. اور دیکھیں اسی نے ہمارے لیے کتنی آسانیاں رکھی ہیں. اور جو پھر پازیٹیوز آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں اپنے ارد گرد, آپ اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ لک مثلا ہمیں گھر بھی ملا ہوا ہے, اسی طرح ہم یہ کام بھی کر رہے ہیں, ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں کھانا پینا بھی دے رہا ہے, چھت بھی دے دی ہے. اور کتنے جو کائنڈ لوگ ہیں میں ہمارے ارد گرد, جو ایسے ہماری فیملی ممبرز ہیں, دوست احباب ہیں جو ہمارا خیال رکھتے ہیں, ہم ان کی طرف بھی دیکھیں کہ وہ کیسے ہمیں لے کے چل رہے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ جب بچوں کو ایسے موقع پہ ایک پیار محبت ملتی ہے نا تو یہ ان کی پین کم ہو جاتی ہے, دے آر ایبل ٹو ڈیل ود اٹ. اور اسی طرح سے یہ یاد رکھنا ہے کہ کبھی کبھی وہ اس رولر کوسٹر پہ ہوں گے, کبھی نہ کبھی ان کو پھر محسوس ہوگا. جب پھر محسوس ہوگا آپ پھر ان کو اپلفٹ کریں گے. اسی طرح آپ دیکھیں اگر ایک بچہ گھبراتا ہے, مثلاً وہ کہتا ہے کہ میرے فرینڈس یا کلاس فیلوز مجھے بلی کرتے ہیں, تو آپ اس اسکول میں جائیں اور ان کے سیکشن ہیڈ سے بات کریں یا پرنسپل سے بات کریں اور اپرچونٹی لے کر اسی طرح سٹوری بنائیں اور جا کر کلاس روم میں سنائیں اور ان کو بتائیں کہ ایک سنگل پیرنٹ اور اس کا جو بچہ اس کی کیا سٹرگل ہے. یعنی آپ اپنے بچے کی طرف پوائنٹ آؤٹ نہیں کریں گے, آپ ان کو اس طرح جا کے بتائیں گے کہ
میں آئی ہوں آپ کو آج ایک سٹوری سنانے، اور یہی بورڈ پہ آپ فگرز بنائیں، یہ ماما ہیں، یہ بابا ہیں، اور اب اس بچے کی کیا کیا فیلنگز ہیں جب وہ یا تو سیپریٹ ہوئے ہیں، یا ان کی کسی کی ڈیتھ ہوئی ہے، یا والد یہاں نہیں ہیں، اور وہ بچہ کیسا محسوس کرتا ہے. اور جب اس کے فرینڈز اس کے ساتھ، مثلاً آپ کوئی 2 فرینڈز دکھا سکتے ہیں کہ یہ 2 اس کے فرینڈ ہیں، ایک فرینڈ جو ہے وہ اس کا خیال رکھتا ہے، اس کے لیے لنچ بھی لے کر آتا ہے، اس کو اپنے گھر بھی بلاتا ہے، اس کے ساتھ بیٹھ کے پڑھائی بھی کرتا ہے، اس پہ ترس نہیں کھاتا، یہ سوچتا ہے یہ میری رسپانسبلٹی ہے کہ مجھے اللہ نے موقع دیا ہے، مجھے ثواب ملے گا. اور دوسرا کیا کرتا ہے؟ اس کا مذاق اڑاتا ہے، اس کو بلی کرتا ہے. تو ہمیں کیسا بننا چاہیے؟ اگر آپ جنرلی بھی یہ سٹوری سناتے ہیں تو بچوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہمیں کیسے بیہیویئرز لے کر آنے چاہیے. اور اسی قسم کے بہت سارے اور آپ لو نیڈ سے ریلیٹڈ لیسن بنا کر وہاں پر بار بار جا کے ڈیلیور کر سکتے ہیں. اس سارے پروسیس میں اس سنگل پیرنٹ کو اپنی لو نیڈ کو بھی پورا کرنا بہت ضروری ہے. کیونکہ آپ دیکھیں جو باقی فیملیز ہوتی ہیں نا، جو بھی آپ کا اختلاف ہو اپنے شوہر کے ساتھ، لیکن یا شوہر کا بیوی کے ساتھ، لیکن آپ کو اسپاؤز ملا ہوا ہوتا ہے. کبھی آپ کے اچھے وقت بھی گزرے ہوتے ہیں، کبھی آپ کے مشکلات بھی چل رہی ہوتی ہیں، لیکن سنگل پیرنٹ جو ہوتا ہے نا، اس کی اپنی لو نیڈ پوری نہیں ہو رہی ہوتی، اور اس نے اس کی اپنی چارجنگ ہو نہیں رہی، اور اس نے آگے جا کر کسی کو ڈیلیور بھی کرنا ہوتا ہے. تو اس کو بھی یہ کام کرنا ہوتا ہے کہ اپنا اسٹرانگ سپورٹ سٹرکچر بنانا ہوتا ہے. ایسے فرینڈز ہونے چاہیے ان کے اپنے سرکل میں جن سے وہ بات چیت کرتے رہیں، ان سے ملاقات کرتے رہیں. اسی طرح سے یہ ان کو یاد رکھنا ہوتا ہے کہ جب جتنا بڑا دکھ ہوگا نا، اس ٹائم پہ وہ بہت زیادہ ولنریبل ہوں گے کہ اپوزٹ جینڈر میں کوئی ان کو اپروچ کرے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب تک آپ نے اپنا دکھ سمیٹا نہ ہو، آپ ایک اور ریلیشن شپ میں فوراً چلے جائیں، یہ بچوں کے لیے بہت ہرٹفل ہوتا ہے. تو ہمیں اپنے بچوں کو یہ بھی پریپیئر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا ہوا کہ ایک عورت ہے یا ایک مرد ہے تو وہ کبھی دوبارہ شادی نہ کریں. میں نے دیکھا ہے کہ جب ایسے لوگ شادی کرتے ہیں تو بچے اور اپسیٹ ہو جاتے ہیں، اس پیرنٹ سے اور ناراض ہو جاتے ہیں کہ میرے والد نے کیا کیا، یہ میری والدہ نے کیا کیا. ہمیں اپنے بچوں کو نا بہت ریئلسٹک پکچر دکھانی چاہیے. جب اللہ نے اجازت دی ہوئی ہے اور اس کی ضرورت ہے، اس پیرنٹ کی بھی ضرورت ہے. کیونکہ دیکھیں پیرنٹس ہمیشہ اس سیکریفائس کے لیول پہ رہتے ہیں کہ مجھے بھوک بھی لگی ہوئی ہے، میری خیر ہے تم کھا لو. ہم نے کبھی اپنی نیڈ کبھی بچوں کو بتائی ہی نہیں. تو ہمیں بتانا ہوتا ہے کہ جو تمہاری نیڈ ہے وہ میری نیڈ بھی ہے، لیکن اپنے آپ کو اس چیز سے بچانا بھی ہے. کیونکہ یہ وہ ٹائم ہوتا ہے نا جب آپ بہت ولنریبل ہیں، اور دیر آر چانسز کہ آپ کوئی غلط فیصلہ کر لیں گے، یا آپ کوئی ایسا کام کریں گے جس میں آپ خود پریشان ہو جائیں گے. تو اس چیز کے بارے میں کیئرفل رہنا ہوتا ہے. بیسٹ کیا ہوتا ہے کہ نئے لوگوں کو اپروچ نہیں کیا جاتا، بلکہ وہ جو ٹرسٹڈ لوگ ہوتے ہیں اور جو ٹرسٹڈ فیملیز ہوتی ہیں، شروع میں اپنے اسی سرکل میں رہا جاتا ہے. انہی کے ساتھ اپنی شیئرنگ کی جاتی ہے، انہی کے ساتھ اپنی لو نیڈ پوری کی جاتی ہے. وہی لو نیڈ جو بچوں کی ہے وہ ان کو پھر ٹرانسفر کی جاتی ہے، تاکہ آپ کے اندر بھی اسٹیبلٹی آئے اور بچوں کے اندر بھی آئے. تو یہ ہے وہ امپورٹنٹ ٹاپک جو ہمیں اگر سمجھ آ جائے تو ہم ایسی فیملیز جو ہیں ان کے لیے بھی بہت اسٹرانگ سپورٹ بن سکتے ہیں، اور اس کی اویئرنیس بھی کریٹ کر سکتے ہیں. بہت امپورٹنٹ کویشچن ہے کہ اگر مدر کو پوسٹ پارٹم ڈپریشن ہے، اس ٹائم پہ وہ بچے کی لو نیڈ کیسے پوری کرے. آپ کو پتہ ہے کہ کچھ چیزیں جو ہمیں پتہ ہوتی ہیں نا کہ کسی بھی سچویشن میں آ سکتی ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم اس کے لیے پریپریشن پہلے سے کرتے ہیں. جیسے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کسی ہل اسٹیشن پہ جا رہے ہیں، چاہے گرمیوں میں بھی جا رہے ہیں، تو چانسز کیا ہیں کہ وہاں پہ سردی ہوگی. تو آپ کیا کرتے ہیں، بے شک آپ گرمی کے علاقے سے جا رہے ہیں، آپ کوئی جیکٹ، سویٹر، کچھ نہ کچھ ساتھ رکھتے ہیں. آپ ذرا دور جا رہے ہیں تو چانسز ہے کہ راستے میں آپ رک کے کہیں کھانا نہ کھا سکیں، آپ کچھ سینڈوچز وغیرہ یا کچھ بنا کر کھانے کی چیزیں، اسنیک ساتھ رکھتے ہیں. موسٹلی مائیں کیا کرتی ہیں کہ بہت شارٹ ٹرم فوکس کے ساتھ اپنے کام کر رہی ہوتی ہیں. اب زیادہ تر مدرز جو ہیں ہم کو دیکھتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کافی بڑا لوڈ ان کے اوپر آتا ہے، چاہے وہ پہلا بچہ ہے، دوسرا ہے، تیسرا ہے. ہمارے کلچرز میں ماں اپنی تیاری نہیں کرتی اس چیز کی. اصل چیز یہ کہ آپ اوور آل اپنے لائف سٹائل کو ہیلدی رکھیں ہر حساب سے. آپ فزیکلی ہیلدی رہیں، آپ ایموشنلی ہیلدی رہیں، آپ ہیلدی کنٹینٹ کو پڑھیں، اپنی دعاؤں پہ توجہ دیں. اگر آپ سارے کام ہیلدی کر رہی ہوں گی تو چانسز یہ کہ وہ پوسٹ پارٹم ڈپریشن اتنا بڑا نہیں ہوگا. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، اگر ہو گیا ہے تو وہ فیملی کدھر ہے. آپ صرف بچے کو فیڈ کرائیں
فیڈ کرا کر نانی سنبھالے، دادی سنبھالے، پھپھو، خالہ، اور آپ کیا کریں، ڈپریشن میں نہیں بیٹھی رہیں، آپ فوراً اپنے لائف سٹائل کو مینیج کریں۔ دیکھیں ہمارے دین میں بتایا گیا ہے کہ سوگ جو ہے نا وہ کتنی دیر کا ہے، کسی کی ڈیتھ پہ بھی 3 دن کا، اور ایون جو بیوہ ہے اس کے لیے بھی کیا حکم ہے، یہ ہے کہ ٹھیک ہے وہ اپنا عدت کا ٹائم پورا کر رہی ہے لیکن وہ گھر کے اندر 3 دن کے بعد فلی فنکشنل ہو جائے گی، کیونکہ اگر ہم لوگ زیادہ دیر تک بیٹھے رہتے ہیں تو وہ ہمارا ڈپریشن ایک وہ جیسے دلدل بن جاتا ہے، وہ ہمیں اندر ہی اندر نا پل کرتا رہتا ہے۔ تو یہ ہماری ٹریننگ کا حصہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو اس میں سے نکالیں، لیکن جب تک ہم نکال نہیں پا رہے تو پھر کیا ہے کہ فیملی ممبرز شوڈ کم ٹو آور ریسکیو۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ پرولونگڈ ہو گیا ہے، کبھی کبھی کچھ مائیں ایسی ہوتی ہیں، خواتین ایسی ہوتی ہیں، ان کو پہلے بھی ڈپریشن ہوتا ہے اور اس کے بعد زیادہ ہو جاتا ہے، تو دے شوڈ ٹیک پراپر پروفیشنل ہیلپ، بجائے اس کے کہ آپ پلز کھائیں اور بچے کی لو نیڈ نہ پوری کریں۔ میں نے نا اپنی کوچنگ ایکسپیرینس میں ایک چیز آبزرو کی ہے، جب میرے پاس کوئی ینگسٹر کسی پرابلم کے ساتھ آتا ہے نا تو میں اس کے مدر کے بیہیویئر کو دیکھتی ہوں، کیونکہ پرابلم مدر میں بھی کافی حد تک کچھ نہ کچھ ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ ماں کی وجہ سے یہ مسئلہ ہوا، لیکن ماں میں بھی کوئی نہ کوئی چیلنج ہوتا ہے، اور جب میں اس ماں سے بات کرتی ہوں نا، جو ماں مجھے یہ کہتی ہے جی میری تو عمر گزر گئی، میں تو اب ٹھیک نہیں ہو سکتی، میں نے بڑی کوشش کی ہے، آپ پلیز میرے بیٹے یا بیٹی کو ٹھیک کر دیں، وہ بچہ نہیں ٹھیک ہوتا۔ اور جو ماں کہتی ہے میں اپنے اوپر کام کروں گی، میں اپنے آپ کو بلڈ کروں گی، میرا جو مرضی چیلنج ہے آپ مجھے گائیڈنس دیں، میں نے وہ کام کرنا ہے، اس کے بچے بھی جلدی ٹھیک ہوتے ہیں۔ تو بچے ہمارے جو ہوتے ہیں نا ہمیں دیکھتے ہیں کہ ہم کس سچویشن میں ہیں، ہم کیا کام کر رہے ہیں، ہم صحیح کام کریں گے بچے بھی صحیح کریں گے۔ جی امپورٹنٹ کویشچن ہے آپ کا کہ اگر ڈیورس ہوئی ہے، ایک ہی بچہ ہے اور وہ کچھ مہینوں کا ہے، اور ماں کے اندر یہ کانسٹنٹ فیئر ہے کہ ابھی تو بچہ میرے پاس ہے لیکن جب ذرا بڑا بچہ ہوگا وہ باپ سے بھی ملے گا، ایک سٹیج پہ آ کر اگر باپ اس کو اپنے پاس لے کر جانا چاہتا ہے اور بچہ بھی جانا چاہتا ہے تو پھر میں کیا کروں گی۔ ایک جملہ یاد رکھیں، جو ڈر گیا وہ مر گیا۔ تو ڈرے بغیر کام کریں، ڈرنا نہیں ہے۔ جو میں آپ کو یہ بات کہہ رہی ہوں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ شوہر کو جا کر، جو ایکس شوہر ہیں ان کو جا کے کہا جائے جو دل چاہتا ہے تم کرنا ہے کر لو، میں نہیں ڈرتی تم سے، ایسا بھی بیہیویئر نہیں دینا۔ یہ بیہیویئر بھی درست نہیں ہے کہ ہم ایسا بیہیویئر دیں۔ طریقہ کیا ہونا چاہیے، آپ بچے کو اچھی طرح پالیں، بچے پہ فوکس کریں، وقت سے پہلے کیوں سوچتے ہیں، باپ کے بارے میں بھی اس کو اچھا گمان دیں، ٹھیک، اور بات صحیح بتائیں۔ مثلا اگر فادر مارتا تھا، شوہر مارتا تھا، ابیوسو تھا، کوئی بھی گھر میں جھگڑے ہوتے تھے، تو آپ بچے کو ایک ریئلسٹک پکچر دیتے ہیں کہ بیٹا آپ کے لیے وہ آپ کے فادر ہیں، اور فادر جو ہوتے ہیں نا وہ بچوں کا خیال رکھتے ہیں، وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ ہاں میرے ساتھ ان کا ریلیشن شپ اچھا نہیں تھا اور میری سفرنگ جو تھی وہ کافی زیادہ تھی، جس کی وجہ سے مجھے چیلنجز رہے ہیں، اور اٹ واز امپورٹنٹ فار می کہ میں ان کے ساتھ نہ رہوں۔ مطلب بات ریئلسٹک ہونی چاہیے۔ کئی خواتین کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ کیا کرتی ہیں، ہر بات پہ کہتی ہیں نہیں تمہارے ابو بہت اچھے ہیں، بہت اچھے ہیں، بہت اچھے ہیں، تو بچہ بڑا ہوتا ہے، باپ کہتا ہے نہیں تمہاری ماں ایسی تھی۔ تو آپ نے ایک ریئلسٹک پکچر ضرور دینی ہے اپنے ڈیفینس کے طور پہ، برا نہیں بنانا باپ کو، لیکن ایک جو فیکچول بات تھی، جو بھی ہوئی تھی سچویشن، اور بتانا ہے کہ آپ اپنا ریلیشن شپ اپنے فادر کے ساتھ ویسے ہی رکھو جیسا ہونا چاہیے۔ باپ کو بھی یہ کہنا چاہیے ماں کے بارے میں کہ میرا اس کے ساتھ گزارا نہیں تھا، مجھے اس کے یہ بیہیویئرز پسند نہیں تھے، لیکن شی از یور مدر، ماں کے تو کوئی ریپلیسمنٹ نہیں ہو سکتی نا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا بھی جو حکم ہے کیا ہے، جب وہ بڑا ہو جاتا ہے، 7 سال سے اوپر ہو جاتا ہے، تو پھر کس کے پاس جائے گا؟ باپ کے پاس جانا چاہے تو جا سکتا ہے، تو بھیج دیں نا باپ کے پاس، وہ باپ ہے نا۔ اب آپ مل لیا کریں، آپ کو اللہ تعالیٰ فری کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ ایک عورت اتنا بڑا بوجھ نہیں سنبھال سکتی، آپ نے کیوں ایب نارمل قسم کی اٹیچمنٹ رکھنی ہے؟ اللہ کے حکم کے مطابق والی اٹیچمنٹ رکھیں اپنے بچے کے ساتھ۔ اور میں آپ کو ویسے گارنٹیڈ بتاتی ہوں، باپ نہیں سنبھال سکتے۔ آپ اگر کہہ بھی دیتی ہیں 7 سال پہ وہ کہتا ہے میں اسے لے جاؤں گا، آپ کہیں جی بالکل اللہ کا حکم ہے، اللہ نے اجازت دی ہوئی ہے، تو 100 بسم اللہ، وہ 4 دن بعد آپ کے پاس واپس لائے گا۔ بچے کو پڑھائے گا کون، بچے کو کھلائے گا کون، بچہ خود روئے گا میں نے ماما کے پاس جانا ہے۔ لیکن جب آپ اس پہ لڑنا شروع کر دیتی ہیں، ڈرنا شروع کر دیتی ہیں، تو آپ کی زندگی مشکل ہے۔ اور فرض کریں باپ لے جاتا ہے اور آپ کو بچہ ملتا ہے کہ آپ نے نہیں رکھا، آپ کے بیٹا میں تو رکھنا چاہتی ہوں لیکن میں کوئی ال ول نہیں کریٹ کرنا چاہتی، اگلی سچویشن نہیں بنانا چاہتی، اور اللہ کا حکم ہے دیکھو تمہارے بابا نے بھی اللہ کے حکم کے مطابق اتنے عرصے تک میرے پاس چھوڑا تمہیں،
اب اللہ کا ہی حکم ہے کہ اگر باپ لینا چاہتا ہے تو باپ لے لے، تو چلے جاؤ، تم والد کے پاس جاؤ، مجھ سے ملنے آ جائے کرو، میں تو تمہاری ماما ہی ہوں۔ ہم ہیلدی طریقے سے ان احکامات کو اپلائی نہیں کرتے، ہم نہ کیا کرتے ہیں، بچوں کو بہت اگلی سینیریوز دیتے ہیں، تو ہمیں اپنے آپ کو بس اس سے بچانا چاہیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔